گرمی نے کراچی والوں کو خوب ستایا کہ الیکٹرک کو بھی رحم نہ آیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش کا دورانیہ 12 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ لانڈھی، کورنگی، ملیر سائٹ، اجمیر نگری، بلدیاتی دہات ٹاؤن متاثر۔ یوسف کوٹ، نیو کراچی، لیاقت آباد، کھوکھر آباد، رزاق آباد، گلشن ممار میں بجلی کی آنکھ مچولی۔ سپر ہائی وے، موسیٰ کالونی، غریب آباد، گلشن حدید، لائنز ایریا، نیو سبزی منڈی بھی متاثر۔ عوام کا لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کے سدباب کا مطالبہ۔ ایک نادہندہ کی سزا پورا علاقہ بھگتے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہ الیکٹرک کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا کہ الیکٹرک کی منمانیاں قبول نہیں۔ لوڈ شیڈنگ کے نام پر اجتماعی سزا دینا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف بلدیاتی نمائندے بھی میدان میں آ گئے۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر خٹک کے الیکٹرک حکام سے ملاقات، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ۔ کہا عوامی شکایات کے ازالے کے لیے کہ الیکٹرک کو دفتر اور سیکیورٹی دینے کو تیار ہیں۔ میں نے کہا آپ رات میں لوڈ شیڈنگ کرتے، رات 12 بجے کون سی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے؟ صبح غریب لوگوں نے نوکریوں پہ جانا ہوتا ہے، بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، کالج جانا ہوتا ہے۔ 12 بجے جب آپ لوڈ شیڈنگ کرتے، 2 بجے لائٹ آتی ہے، اس کے بعد لوگ کہاں سوئیں؟ وزیر اعلیٰ کا مفت بجلی کی فراہمی کے منصوبے پر غور۔ مراد علی شاہ کا ارکان اسمبلی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، عوام کے مسائل حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کوشش کریں گے عوام کو مہنگی بجلی اور لوڈ شیڈنگ سے چھٹکارا دلائیں۔ امتیاز شیخ نے شکوہ کیا، ہیٹ ویو کی صورتحال میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ارکان اسمبلی کی صحت، تعلیم، پانی کی سہولیات فراہم کرنے کی بھی درخواست۔ ایف پی سی سی آئی کے نیٹ میٹرنگ ختم کرنے کی مخالفت۔ سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگو کہتے ہیں، سولر سے بجلی فراہمی کو مسئلہ بنایا جا رہا ہے۔ آئی پی پی سے غلط معاہدوں کا بوجھ عوام اور انڈسٹری پر ڈالا جاتا ہے۔ حکومت آئی پی پی سے معاہدوں کا اثر نو جائزہ لے۔ آئی پی پیز کے ساتھ جو ہمارے غلط معاہدے ہوئے ہیں، جو 46,000 میگا واٹ کے معاہدے ہوئے ہیں کہ وہ یہ بجلی جنریٹ کر رہے ہیں اور صرف 22,000 میگا واٹ سپلائی کی جا رہی ہے، اور باقی جو ہے وہ کنزمپشن چارجز یا کیپیسٹی چارجز کی مد میں کنزیومر بھر رہا ہے۔ ممکنہ ہیٹ ویو کے پیش نظر انتظامات۔ سول ہسپتال میں ہیٹ اسٹروک وارڈ میں تمام سہولیات دستیاب۔ اے ایم ایس ڈاکٹر نظام الدین شیخ کہتے ہیں، ایمرجنسی وارڈ میں ہر شفٹ میں 70 کے قریب ہیٹ اسٹروک متاثرہ مریض آ رہے ہیں۔ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ہیٹ ویو ریلیف کیمپ میں توسیع۔ رجسٹرار کے مطابق روزانہ 5,000 پانی کی بوتلیں تقسیم کر رہے ہیں۔ کیمپ ہیٹ ویو کے خاتمے تک جاری رہے گا۔ ہمارے پاس جو مریض آئے ہیٹ اسٹروک میں ایمرجنسی میں آتے ہیں، پر شفٹ میں 70 to 80% جن کا ٹیمپریچر ہائی ہے، 102 سے اوپر ہے، وہ آئے ہیں۔ ہم نے ان کو آئی وی ہائیڈریشن کر کے اور ان کو میڈیکیشن دے کے ان کو ہم نے ڈسچارج کر۔ صنعت کار مسائل حل نہ ہونے پر پھٹ پڑے۔ کراچی میں بڑھتے جرائم اور انفراسٹرکچر کے خراب صورتحال۔ شرجیل میمن کی ایف پی سی سی آئی آمد پر گلے شکوے کر ڈالے۔ صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ بولے، امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے سب کچھ متاثر ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ اور انفراسٹرکچر کے مسائل کا سامنا ہے۔ سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگو کہتے ہیں، کراچی میں اسٹریٹ کرائم سے سب پریشان ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر نے جرائم کی ذمہ داری نگراں حکومت پر ڈال دی۔ 1 مہینے میں جرائم میں 50% کمی کا دعویٰ بھی کر دیا۔ شرجیل میمن کا کراچی کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کا عزم۔ ابھی جو بیچ میں سرج آئی آپ کی اسٹریٹ کرائم کی، اس کو بھی اگر آپ غور سے دیکھیں کہ کیئر ٹیکر میں یہ سرج بڑھی، اور جیسے گورنمنٹ آئی، دوبارہ پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ فارم کی، تو وہ پیک چلتا رہا۔ ظاہر کیئر ٹیکر کا ایک ہوتا پیک چلتا رہا، لیکن آج اگر آپ دیکھ لیں پچھلے 1 مہینے سے اگر موازنہ کریں گے تو اسٹریٹ کرائم 50% سے زیادہ نیچے ڈکلائن آیا ہے۔ سرکاری گاڑیاں غیر متعلقہ افراد کے استعمال میں کیوں؟ سندھ حکومت نے تمام محکموں سے 7 روز میں تفصیلات طلب کر لی۔ محکمہ سروسز نے تمام محکموں کو خط ارسال کر دیا۔
خط چیئرمین ترقی و منصوبہ بندی، چیئرمین اینٹی کرپشن، چیئرمین وزیر اعلیٰ انکوائری اور انسپیکشن ٹیم کو بھیجے گئے۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، تمام ایڈیشنل چیف سیکرٹریز اور تمام سیکرٹریز کو بھی خط ارسال۔ تفصیلات موصول ہونے کے بعد گاڑیوں پر قابض افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ گجر، اورنگی اور محمود آباد نالہ متاثرین کے لیے اچھی خبر، انجینئرنگ کونسل نے 80 گز مکان کی تعمیر کی تخمینہ رپورٹ تیار کر لی۔ رپورٹ سندھ حکومت کو موصول، چند روز میں رپورٹ سپریم کورٹ رجسٹری میں جمع کرائی جائے گی۔ تعمیرات کی مد میں 14,37,165 روپے کا تخمینہ، سیول ورک کے لیے 12,84,000 سے زائد رقم مختص، الیکٹرک کے کاموں کی مد میں 74,000 سے زائد رقم مختص، پانی اور سیوریج کی مد میں 78,000 روپے مختص۔ غیر قانونی بس اڈوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، بولے مسافروں کے لیے مختلف روٹس پر شٹل بس سروس چلائیں گے۔ شارع فیصل پر چمٹی رکشوں پر پابندی ہے۔ نگراں حکومت کی نااہلی کی وجہ سے BRT منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا، اب کام شروع ہو گیا۔ وزیر بلدیات سعید غنی نے اعتراف کیا، شہر بھر میں پانی کی قلت ہے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پانی کی قلت ہوتی ہے، کوشش ہے پانی کی فراہمی یقینی بنائیں۔ سندھ میں اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی شدید قلت، اسپیشلسٹ ڈاکٹرز اپنے پرائیویٹ کلینک کو ترجیح دیتے ہیں۔ وزیر صحت سندھ اعضاء پیچھو ہونے مسائل سے پردہ اٹھاتے، کہا ہم اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی قلت کی وجہ سے SIUT اور دیگر اداروں کو فنڈنگ کرتے ہیں۔ سندھ میں 19,784 لیڈی ہیلتھ ورکرز کام کر رہی ہیں۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو گھر بھی فراہم کیے گئے۔ چینی حکومت نے 1,000 لیڈی ہیلتھ ورکرز کو گھر دینے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے پاس اشد ضرورت تھی پیرامیڈکس کی، اسپیشلی جو ICUs کو چلانے کے لیے اور جو ہمارے HDUs ہائی ڈیپینڈنس یونٹس کے چلانے کے لیے پیرامیڈکس کی کمی تھی، لیکن ہم آہستہ آہستہ اس میں بھی جو ہے بہتری لا رہے ہیں۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں 91 اسسٹنٹ انجینئرز کی بھرتیوں کا فیصلہ، گریڈ 17 میں بھرتیاں سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے کی جائیں گی۔ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ نے نئی بھرتیوں کے لیے خط لکھ دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے اقوام متحدہ کے ساتھ رکنی وقت کی ملاقات، قدرتی آفات پر تبادلہ خیال۔ مراد علی شاہ بولے، سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے اقوام متحدہ کے اقدامات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے وقت کی ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی، کہا سندھ میں ہیٹ اسٹروک کے اثرات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ترکیہ کا پاک ترک تجارتی حجم $5 ارب سے اوپر لے جانے کا عزم۔ ترک سفیر کا کراچی پریس کلب کا دورہ، صدر سعید سربازی شعیب احمد نے محمد پیچاجی کا خیر مقدم کیا۔ ترک سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان ترکی کے درمیان باہمی تعلقات ہیں، ایسی چیزوں پر دھیان دینا چاہیے جو دونوں ممالک کو قریب لائیں۔ شہید ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو خراج عقیدت نے کراچی کے ایرانی کونسل جنرل اور دیگر عملے سے ملاقات۔ ابراہیم رئیسی کے حادثے میں شہادت پر اظہار تعزیت کیا۔ مرتضی وہاب نے مہمانوں کی کتاب میں تعزیتی کلمات بھی درج کیے۔ عثمان صدیقی DG نارکوٹکس ایکسائز ٹیکسیشن تعینات۔ عثمان صدیقی DIG چیئرمین اور ڈائریکٹر اینٹی کرپشن رہ چکے۔ نگراں حکومت نے عثمان غنی صدیقی کو چیئرمین اینٹی کرپشن کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ گریڈ 20 کے پولیس افسر کئی ماہ سے تقرری کے منتظر تھے۔ فروٹ جوس کونسل کے وفد کی چیئرمین FBR سے ملاقات۔ بجٹ میں جوس انڈسٹری پر 20% پیٹرول ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کا مطالبہ، کہا اس وقت صارفین جوس پر 20% پیٹرول ایکسائز ڈیوٹی اور 18% سیلز ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ قیمت بڑھنے پر فروخت 40% کم ہو گئی ہے، جس سے حکومت کو بھی ٹیکس کم ملا ہے۔ مہنگی گیس سے ہوٹل انڈسٹری بھی شدید متاثر۔ آل پاکستان ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن نے ریلیف مانگ لیا۔ ترجمان وقاص عظیم کے مطابق ریسٹورنٹ انڈسٹری خطرات سے مقابلہ کر رہی ہے۔
فوڈ کاسٹ بڑھنے سے ریسٹورنٹس کے اخراجات میں اضافہ ہوا. یوٹیلیٹی کی کاسٹ 8% سے بڑھ کر 17% ہو چکی. ہمارے ہاتھ بن گئے تو سیکٹر تباہ ہو جائے گا. اور عظیم پریم راگی کی حالات زندگی اور عارفانہ مجموعہ کلام. فضا معین کی تصنیف عظیم پریم راگی کی تقریب رونمائی صدارت پروفیسر سحر انصاری نے کی. جسٹس وجیہ الدین ڈاکٹر پیرزادہ قاسم کے بطور مہمان خصوصی شرکت. چیئرمین اسپیشل ایونٹس کمیٹی آرٹس کونسل اقبال لطیف کا کہنا تھا عظیم پریم راگی برصغیر کے نامور شاعر اور قوال تھے. ان کے 100 سال پہلے گائے کلام آج بھی مقبول ہیں.